فاطمہ 27 سال کی ایک عام سی لڑکی تھی، ٹھیک ٹھاک جاب، کار اور پیارے والدین۔ سب سے ضروری 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، لیکن اندر سے وہ کچھ خالی سی تھی۔ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی، کچھ خالی پن اس کے اندر لگتا تھا، جیسے صرف فزیکل ایکشنز کر رہی ہو۔ اسے وہ حدیث یاد آنے لگی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ تو نماز پڑھ رہی تھی، پھر ایسا خالی فیل کیوں ہوتا تھا؟ پھر فاطمہ اپنی خالہ کے گھر دعوت پر گئی۔ وہاں پر عصر کا وقت ہوا، سب نے نماز پڑھی۔ فاطمہ نماز پڑھنے کے بعد جا نماز پر ہی بیٹھ گئی اور اپنے خیالوں میں گم ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی فاطمہ کی خالہ اس کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا، فاطمہ تم پریشان لگ رہی ہو۔ فاطمہ تھوڑی رکی اور پھر خالہ کو جواب دیا کہ خالہ میں نماز پڑھتی ہوں، وقت پر پڑھتی ہوں، ڈیلی پڑھتی ہوں، 5 وقت کی پڑھتی ہوں، لیکن پتہ نہیں مجھے کچھ فیل ہی نہیں ہوتا۔ دل بالکل خالی سا لگتا ہے، جیسے کہ بس اٹھنا، کھڑے ہونا، بیٹھنا، سجدہ کرنا، صرف یہی نماز ہو۔ اس کی خالہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا تم اکیلی نہیں ہو، بہت سارے لوگ ایسا فیل کرتے ہیں۔ سنو میں تمہیں ایک خاص کہانی سناتی ہوں جس سے تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا۔ فاطمہ کی خالہ نے کہانی سنانا شروع کیا۔ انہوں نے بتایا، بہت سال پہلے میں ایک مسجد میں قرآن کی کلاس کیا کرتی تھی اور وہاں پر مجھے ایک عورت ملی جو کہ میرے ساتھ ہی قرآن کی کلاس کرنے آیا کرتی تھی۔ وہ کافی سادہ عورت تھی اور کافی پڑھی لکھی تھی۔ جب بھی میں اسے دیکھتی تھی، جب بھی وہ نماز پڑھا کرتی تھی تو اکثر رویا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے سوال کر ہی لیا کہ بتاؤ تم نماز میں کیا سوچتی ہو، رونے لگتی ہو؟ اس نے آنکھوں بھری نگاہوں سے کہا کہ میں اللہ کو سوچتی ہوں اور سمندر کو سوچتی ہوں۔ میں حیران ہو گئی، سمندر؟ میں نے اس سے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس عورت نے فاطمہ کی خالہ سے کہا کہ فرض کرو تم کسی ناؤ میں ہو اور تم اکیلی ہو اور وہ ناؤ سمندر کے بیچ میں گوتے کھا رہی ہے اور بہت تیز طوفان ہے، تو اس ڈراؤنی سچویشن میں تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اس ڈر کے ماحول میں کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی مدد کے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ نہیں نا، تو بس نماز پڑھتے وقت میں ایسا ہی سمجھتی ہوں کہ میں اس اندھیری اور طوفانی دنیا میں پھنسی ہوں اور نماز میری نجات کا ذریعہ ہے۔ فاطمہ کی خالہ نے کہا کہ یہ سن کر میں ہل گئی۔ نہ ان کے پاس کوئی اسلامک ڈگری تھی، نہ عربک جانتی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ ذہنی اور ایجوکیٹڈ تھی، لیکن اتنی ہائیلی انٹلیکچوئل بات انہوں نے مجھے بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ فاطمہ کی خالہ کی کہانی سن کر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فاطمہ نے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا خالہ، اب میں اپنی نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ آپ مجھے بتائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا جس سے نماز میں میرا دل لگے۔ فاطمہ کی خالہ نے فاطمہ کو 5 سمپل ٹپس دیے۔ پہلا، نماز سے پہلے خود کو پریپیئر کرو، آخری وقت پر مت بھاگو اور اچھے سے وضو کرو اور 1 منٹ چپ بیٹھو اور سوچو کہ میں اللہ کے سامنے جا رہی ہوں۔ دوسرا، جو پڑھ رہی ہو اس کا مطلب سمجھو، ہر الفاظ کا مطلب سمجھو اور جب الحمدللہ رب العالمین کہو تو اس کو فیل کرو کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ تیسرا، ہر وقت وہی صورتیں مت ریپیٹ کرتی رہو، چھوٹی چھوٹی الگ الگ صورتیں یاد کرو تاکہ نماز آٹومیٹک نہ لگے۔ چوتھا، ایسے نماز پڑھو جیسے یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ پانچواں، سجدے میں دعا کرو، اپنی لینگویج میں اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے بات کرو اور سوچو کہ اللہ سن رہا ہے۔ فاطمہ نے جب یہ ٹپس کچھ ہفتوں تک فالو کیے تو فاطمہ نے فرق شروع کرنا محسوس کر دیا۔ دھیرے دھیرے جب ایک رات وہ تہجد میں سجدے میں گئی تو آنسو نکل گئے، غم سے نہیں، کنیکشن سے۔ اب اس نے محسوس کر لیا کہ اس کی نماز صرف فرض نہیں ہے بلکہ یہ اس کا سکون بن چکی ہے۔ اگر آپ کی نماز میں آپ کو خالی محسوس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف اور جانا چاہتا ہے، اور جب آپ اسے جانے دیتے ہیں تو نماز آپ کی سیف پلیس بن جاتی ہے۔